News updates are brought to you by Stelboost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 4 ذوالحج 1441 ہجری 10 ساون 2077 بے جولائی 2020 عیسوی کی 25 تاریخ ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے شہر میں بعض مقامات پر قربانیوں کے جانوروں کی فروخت کا نوٹس لیتے ہوئے فوری دفعہ 144 نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کسی بھی شخص کو حکومت کی مقرر کردہ مویشی منڈیوں کے علاوہ کسی اور جگہ جانور فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت جگہ جگہ سری پائے بھوننے پر پابندی ہوگی، جبکہ حکومت کی اجازت کے بغیر کھالیں اکٹھی کرنے والوں کے خلاف بھی دفعہ 144 کے تحت کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے عید کے ایام میں دریاؤں پر نہانے پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ وہ آج عید الاضحیٰ کے انتظامات اور مویشی منڈیوں میں SOPs کے جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں ADC آر میثم عباس، ADCG بلال فروست، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، لائف سٹاک، صحت، پولیس، ریسکیو 1122 اور میونسپل اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مویشی منڈیوں میں پانی، لائٹنگ سمیت تمام بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شہر میں جگہ جگہ جانوروں کے فروخت کو روکنے کے لیے مویشی منڈیوں کے اوقات کار شام 7 بجے کے بعد بھی بڑھانے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا آخری 3 دن 24 گھنٹے مویشی منڈیاں لگائی جا سکیں گی۔ PAF موصف بیس نے ملک بھر میں فلائٹ سیفٹی مقابلوں کی ٹرافی جیت لی، جو اہلیان سرگودا کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس امر کا انکشاف PAF موصف بیس کے فلائٹ سیفٹی اسکواڈ کے سربراہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا۔ اجلاس میں ADC آر میثم عباس، ADCG بلال فروز جویا، CO میٹروپولیٹن کارپوریشن طارق پرویا، پولیس، تحصیل کونسل، ہائی ویز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، کنٹونمنٹ بورڈ اور پولیس سمیت متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ PAF موصف بیس کے گرد و نواح میں کوڑا کرکٹ سرعام پھینکنے سے آنے والے پرندوں کے باعث کچھ عرصہ قبل صرف 1 سال میں 39 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ پچھلے سال پرندوں سے ٹکرانے کے باعث 16 جہاز متاثر ہوئے اور امسال میونسپل اداروں کی محنت اور آگاہی کے باعث اب تک 7 لڑاکا طیاروں کو نقصان پہنچا ہے اور امید ہے آنے والے وقتوں میں یہ تعداد 0 تک پہنچ جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے PAF موصف بیس کے گرد و نواح میں کبوتر بازی اور پتنگ اڑانے پر دفعہ 144 نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پولیس کو تارک آباد، لیاقت کالونی، استقلال آباد، باجوہ کالونی، چیمہ کالونی، فیکٹری ایریا اور 49 جیل سمیت دیگر آبادیوں میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کرنے اور کبوتر اور پتنگ بازی کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات درج کروانے کی ہدایت کی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا PAF کے حدود میں انٹیلیجنس بیس اب تک 28 آپریشن کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں PAF موصف بیس کے شعبہ فلائٹنگ ونگ کی جانب سے چک نمبر 78 شمالی میں سرچ سیوریج کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو عارضی اور مستقل حل تلاش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں کی جانب سے PAF کی فلائٹنگ حدود میں آوارہ کتوں کے خلاف آپریشن اور جھاڑیاں وغیرہ کو صاف کرنے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ PAF کے گرد و نواح کی آبادیوں میں عید الاضحیٰ پر صفائی کو مثالی بنانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مہلکہ آبادیوں میں قربانی کے جانوروں کے علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کے لیے شاپر بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے MCO اور کنٹونمنٹ بورڈ کو PAF کے قیمتی جہازوں کو بچانے کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلانے، مہلکہ آبادیوں میں بینرز اور پینافلیکس آویزاں کرنے، کیبل TV اخبارات میں تشہیر مہم چلانے کی ہدایت کی۔
انہوں نے محکمہ نہار کو نہروں کی سرویلنس کرنے کے لیے ذمہ داران کے ڈیوٹیاں لگانے کی ہدایت کی تاکہ لوگ جانوروں کی لاشوں کو نہر کنارے نہ پھینکیں۔ انہوں نے علماء کرام سے بھی اپیل کی کہ وہ جمعۃ المبارک اجتماعات میں عوام کو آگاہی سے بیانات دیں۔ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریسکیو 1122، پولیس، سول ڈیفنس، صحت، تعلیم اور انہار سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مونسون اور محکمہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں نے ضروری انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ اس وقت تمام دریائے معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ ہفتے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس سے اربن فلڈ کے صورتحال کا خدشہ ہے، تاہم تمام ادارے الرٹ اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اسسٹنٹ کمشنروں نے اپنی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ سابق ایڈیشنل سیشن جج سید اعجاز حسین گیلانی اور نیوز ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت لاہور سید ممتاز گیلانی کے بڑے بھائی اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ و کنٹونمنٹ بورڈ سید حسنات عامر گیلانی اور ریجنل الیکشن کمشنر فیصل آباد ریجن سید حامد اعجاز گیلانی کے چچا ڈاکٹر سید نوازش حسین گیلانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں سمڑیال ضلع سیالکوٹ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ممتاز سیاسی شخصیات، عسکری اور سول افسران اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ انہیں ان کے مقامی قبرستان میں دفنایا گیا۔ 25 جولائی تاریخ کے آئینے میں 25 جولائی 1954 کو سکندر مرزا نے مشرقی بنگال میں پہلے تھرمل پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ 25 جولائی 1957 کو پاکستان نیشنل پارٹی، جسے بعد میں نیشنل عوامی پارٹی کا نام دیا گیا، کا قیام ہوا۔ 25 جولائی 1978 کو دنیا کی پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیدائش ہوئی۔ 25 جولائی 2003 میں سیالکوٹ جیل میں 3 سول جج، 2 قیدی ہلاک اور 2 جج شدید زخمی ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔